میں نے خنجر ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے بعد اس کے پیٹ کے اندر چبھو دیا، اور اس وقت تک اس پر طاقت لگاتا رہا جب تک کہ اس نے دم نہ توڑ دیا، جب تک کہ یہ ہلاک نہ ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی کیونکہ یہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال تعالى في موضع آخر: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے۔ ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے۔ اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی علی کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں۔ جمعہ میں بہت مختصر سا وقت رہتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ان آیتوں کے ضمن میں تاریخ کے کچھ اوراق پہ روشنی ڈال سکوں۔ اس وقت دنیا ذلت کے ایک عظیم دہانے پر آئی ہوئی ہے۔ یوں تو ہر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو دشمنان اسلام ٹارگٹ کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو ٹارگٹ کیا ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں گستاخیاں کی ہیں، اس کا انجام دنیا میں کیا ہوا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا ہی ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا آخرت میں اللہ کے عذاب میں تو گرفتار ہوگا ہی ہوگا، مگر دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ جن لوگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی ہے، اس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا ہے، دنیا نے اس کا تماشا دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا سب سے پہلا آدمی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ابو لہب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے مکہ والوں کو آواز دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر مکہ والے جمع ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، مجھے واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ابو لہب نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، پہاڑی تھی نا، وہاں سے اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینک کر مارنے کی کوشش کی، اور کہا تبًّا لک لہذا جمعتنا، اے محمد ہلاک ہو جائے تو، برباد ہو جائے تو نے مجھے اس لیے بلایا تھا یا؟ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری مانی ہو یا نہ مانی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی کہ میرے نبی کو کہتا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، میرے نبی کو کہتا ہے کہ برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ میرے نبی کو کہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے تو،
ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور ایسی ہلاکت کہ اس ہلاکت سے اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عربی میں جب مفعول مطلق لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت مکمل طریقے سے کر دینا۔ جیسے اگر اردو میں کہیں اتنی پٹائی کی گئی اس کی کہ اس کی بھنڈی بنا دی گئی، اتنی پٹائی کی گئی کہ اس کے ہوش نہ رہے۔ ایسے ہی جب عربی میں آتا ہے مفعول مطلق تو وہ کام کو انتہائی انجام تک پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاکت و بربادی کے آخری درجے میں پہنچ گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو سرداری حاصل کی ہے، اس نے جو دولت کمائے ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں، کوئی اس کے کام نہیں آیا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا اس ہلاکت و تباہی و بربادی سے۔ اور ایسا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کے نازل ہونے کے صرف 8 سال بعد جنگ بدر ہوئی ہے، اور جنگ بدر میں یہ ابو لہب شریک نہیں ہو سکا، اور اس کے جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کے رشتہ دار، اس کے قبیلے کے سردار، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ جب اسے خبر ہوئی تو اسے سوگ ہو گیا، اسے غم نے آ گھیرا، اور اسی غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بیماری مسلط کر دی۔ اور بیماری ایسی ویسی مسلط نہیں ہوئی، پہلے بخار، اور بخار کے بعد اس بخار نے، اس بیماری نے چیچک کی شکل اختیار کر لی۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو کرونا کے ٹائم میں کرونا ہو جائے تو اس کے گھر والے بھی اسے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو کیا اپنے اور کیا پرائے سارے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں، کوئی اس کے قریب جانا نہیں چاہتا، کیا معلوم مجھے بھی کرونا ہو جائے۔ ایسے ہی اس زمانے میں طاعون کے مرض سے لوگ بھاگتے تھے، ایسے ہی چیچک کے مرض سے لوگ بھاگتے تھے کہ کہیں مجھے نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے اوپر چیچک کا عذاب نازل کیا، اور اس کے جسم میں پھورے ہو گئے، اس کے گھر والے اس سے دور بھاگنے لگے، اس کی بیوی اس سے دور بھاگنے لگی، اس کا بیٹا اس سے دور بھاگنے لگا، اور پھر 7 دنوں تک اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں گئے، کسی نے نہ کھانا دیا نہ پانی۔ اسی حالت میں بڑی ذلت کی موت مرا یہ، اور مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے کفن دفن دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی، اور جب اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تو محلے کے لوگوں نے ان کے بیٹوں کو یہ آڑ دلائی کہ باپ کی لاش پڑی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اسے دفن بھی نہیں کرتا۔ تو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ کیا کہ ایک حبشی غلام کو بلایا اور اسے مزدوری پر رکھا، اور کہا کہ اس آدمی کو دفن کر دو۔ اس حبشی غلام نے ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر ایک بڑی سی لاٹھی لی، اور لاٹھی سے اسے دھکیل کر ذلت کے ساتھ، جس طریقے سے کوئی مرے ہوئے کتے کو دھکیلتا ہے، دھکیل کر اس گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب تو ہلاک و برباد ہو گیا، جو اس نے کمایا ہے، اس کی سرداری ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کا مال ہو، کوئی اس کے کام نہیں آیا اور نہ کام آ سکتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ کل قیامت میں دہکتے ہوئے انگارے سے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، ان قریب وہ دہکتے ہوئے انگارے میں ڈالا جائے گا، جہنم میں تپایا جائے گا۔ اور صرف یہ ابو لہب ہی نہیں، ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی تھی ام جمیل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ جنگل سے کانٹے اٹھا کر لایا کرتی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رات میں رکھ دیتی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پڑوسی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات میں رکھ دیتی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو حرم کے لیے تشریف لے جائیں گے، کعبہ کے لیے تشریف لے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پک رہا ہے اور وہ دوسری طرف سے اونٹ کی یا بکریوں کی یا بھیڑیوں کی مینگنیاں اس طرف ڈال دیا کرتی تھی، اور کبھی اوجھڑیاں اس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں پھینک دیا کرتی تھی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف
تکلیف دیتی ہے ہم اس کے گلے میں ایک رسی ڈال دیں گے، اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے ذلیل کریں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ام جمیل کی موت بھی ایسے ہی ہوئی کہ یہ لکڑی لے کر آ رہی تھی اور لکڑی کا گڈھا سر پر رکھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رسی اس نے گلے کے اندر لگا رکھی تھی۔ ایک جگہ وہ بیٹھنے کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھر کو اس نے ایک پتھر پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین کیا گیا، اس نے لکڑی کے گٹھر کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور اس میں جو لگی ہوئی رسی تھی وہ اس کے گلے میں پھنس گئی اور پھر فرشتے نے اس گٹھر کو زور سے دبایا جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، نمرود نے انا ربکم الاعلی کہا، ان دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس نے خدائی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے لیکن وقولا لہم قولا لینا، ان دونوں سے نرم لہجے میں بات کرو، آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ بات کرو۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ کوئی آتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اعلان کرتا ہے والذین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت کی ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، اور آخرت کے اندر صرف لعنت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے آدمی کے لیے انتہائی ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے آئیے بتاؤں، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں مکہ کا ایک اور آدمی ہے جو سب سے آگے ہے، وہ کون ہے؟ ابو جہل کے نام سے آپ اسے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آدمی اس قوم کا فرعون ہے، یہ آدمی اس قوم کا فرعون ہے، ھذا فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ آدمی اس قوم کا فرعون ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے سزا دی؟ جنگ بدر کا میدان ہے، دونوں طرف لوگ ہتھیار سجائے کھڑے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کا بیان ہے کتاب المغازی بخاری شریف اٹھائیے، اس کے اندر ملے گا، انہوں نے اپنے دائیں طرف پلٹ کر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے میرے بازو، انہوں نے بائیں طرف پلٹ کر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے میرے بازو۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جنگ کا میدان ہے، اگر میرے دونوں طرف دو مضبوط لوگ کھڑے ہوتے، مضبوط جوان ہوتے، تلوار کے دھنی لوگ کھڑے ہوتے تو مجھے لڑنے میں زیادہ آسانی ہوتی، اس لیے کہ اگر میں آگے بڑھ کے دشمن پہ حملہ کروں گا اور سائیڈ سے یا اس سائیڈ سے کسی دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا تو یہ لوگ میرا دفاع کریں گے۔ تو ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ بازو سے یہ جو چھوٹا بچہ بازو میں کھڑا تھا، اس نے کہا السلام علیکم چچا جی، مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہا کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا؟ ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہی نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا کہ اس سائڈ سے پھر دوسرے بچے نے کہا چچا جان، کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں تکلیفیں دی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس ایسے آدمی کا نام پوچھ رہے ہیں جو تلوار کا دھنی ہے، جس کی تلوار کا لوہا خود اس کی قوم کے لوگ مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے جو فوج لگی ہوئی تھی کفار مکہ کی، اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے لوگوں کو صفوں میں لگا رہا ہے، اس کے حوصلے بڑھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو بچے، یہ آدمی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہ ابو جہل ہے۔ دونوں بچے آگے بڑھ گئے۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ان دونوں بچے ڈھونڈتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور ان دونوں نے اس پہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اللہ کے نبی، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر پوچھا کس نے قتل کیا ہے؟ تو معاذ اور معوذ نے، اور ایک روایت کے حساب سے دونوں کا نام معاذ تھا، اور ایک روایت کے حساب سے ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ تھا، دونوں
سے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہے؟ اللہ کے نبی کے اس سوال پر دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنی تلواریں صاف نہیں کی ہے۔ کہا دکھاؤ۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائی، دونوں کے تلوار پہ خون لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت لکھ دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت آمیز عذاب رکھا ہے۔ جب جب کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہیں بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نرمی کے ساتھ بات نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کڑے جملے سے مخاطب کیا ہے۔ اور آگے بتاؤں، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں گستاخی کرنے والے کو اگر کوئی مار دے تو شریعت اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر صرف انصاف کی بات کی جاتی ہے، ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اگر وقت کے بادشاہ نے بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر اعلان کیا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، کان کان کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، ہاتھ ہاتھ کے بدلے، زخم زخم کے بدلے، اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دے، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بد زبانی کرنے والے کو قتل کر دے، اس کی کیا سزا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر باضابطہ ایک باب موجود ہے، باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، ایک حدیث آئی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا قتل ہو جاتا ہے، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا، کوئی قاتل کے بارے میں نہیں بتاتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے جو کیا، جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اگر کوئی بندہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، میرا اس کے اوپر کوئی حق ہے، رسول ہونے کی نسبت سے اگر میرا اس کے اوپر کوئی حق ہے، اور وہ اس قتل کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو مجھے اس قتل کے بارے میں بتائے، قاتل کے بارے میں بتائے۔ اتنا سننا تھا کہ مجمع میں سے ایک نابینا صحابی جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، کھڑے ہوتے تڑپتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قتل میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کس عورت کا قتل کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی، یہ میری شریک حیات تھی، یہ میری شریک حیات تھی، اور اس سے میرے 2 موتیوں جیسے بچے بھی موجود ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ میری شریک حیات تھی، اور اس سے میرے 2 موتیوں کے جیسے بچے موجود ہیں، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باندی تھی اور یہ یہودیہ تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، اے اللہ کے نبی، آپ کے شان مبارک میں ہمیشہ گستاخی کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے دیا کرتی تھی، میں اسے بار بار منع کرتا تھا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کو دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں ہے۔ سن، میرے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے گی میں اسے برداشت کر لوں گا، میرے خلاف کوئی لفظ غلط کہے گی میں اسے برداشت کر لوں گا، لیکن تو میرے نبی کے خلاف زبان کھولے گی، یہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ سن، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا، ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئی۔ جب آج رات اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے خنجر ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے بعد اس کے پیٹ کے اندر چبھو دیا، اور اس وقت تک اس پر طاقت لگاتا رہا جب تک کہ اس نے دم نہ توڑ دیا، جب تک کہ یہ ہلاک نہ ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی کیونکہ یہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کیا کرتی تھی، اور یہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ اپنے گھر بار کے خلاف زبان درازی برداشت
برداشت کر سکتا ہوں، اپنی ذات کے خلاف زبان درازی برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے نبی کے خلاف اگر کوئی زبان کھولے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ جو چاہے سزا دے دے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد زبان مبارک سے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ پوری دنیا کے لیے قانون بنا۔ وہ زبان رسالت ہلتی ہے، جو جب ہلا کرتی ہے تو دنیا کے اندر قانون بنا کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا الا اشہدو، اے لوگو گواہ رہو، ان دمہا حدر، ان دمہا حدر، ان دمہا حدر، اس کا خون معاف ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں ہے، اس کے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے لعنت رکھی ہے، اور آخرت میں تو لعنت ہے ہی۔ اور آگے آئیے بتاتا ہوں، اٹھائیے بخاری شریف کتاب المغازی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک مشہور یہودی ہے جس کا نام کعب بن اشرف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمبر کا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ اس علاقے کا بہت بڑا رئیس ہے، یہودی ہے، بہت بڑا رئیس ہے، ایک قلعے کے اندر رہتا ہے۔ جب جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے سرفراز فرمایا، مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی، اور اس سے خبر ہوئی کہ وہ مکہ کے لوگ مارے گئے ہیں اور مکہ کے لوگوں کو شکست ہوئی ہے، ہار کا سامنا دیکھنا پڑا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی یعنی مکہ والوں کی تعزیت کے لیے مدینہ سے مکہ سفر کر کے جاتا ہے اور ان لوگوں کو دلاسا دیتا ہے، ان کی تعزیت کرتا ہے۔ وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین بہتر ہے، تو یہ بڑھ چڑھ کر کہتا ہے کہ محمد کا دین تو دین ہی نہیں ہے، تمہارا دین بہتر ہے۔ اور پھر وہاں سے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتا ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لکعب بن اشرف فإنه قد اذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں کعب بن اشرف کو جہنم رسید کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محمد بن مسلمہ نے اجازت چاہی، اے اللہ کے نبی میں اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اگر اس سے ایسی باتیں کروں جو مبہم ہو یا جو اسے خوش کرنے والی ہو تو کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ لہذا حضرت محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس دن میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں تمہارے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں، یہ جو محمد ہے یہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے، اس نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے، ہم کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ سن کر کعب بن اشرف بڑا خوش ہوا کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ابھی تو دیکھتے جاؤ، تم نے اس کی بات مانی ہے، اس پہ ایمان لائے ہو، ابھی دیکھتے جاؤ، ابھی تو وہ حالت ہو جائے گی کہ تمہارے ناک میں دم ہو جائے گا، اس سے وہ اتنا ذلیل کرے گا تمہیں جس کا کوئی پتہ نہیں، لہذا فوراً اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ نہیں، جب اس کی اتباع کر لی ہے ہم نے تو ہم دیکھیں گے کہ آگے ہوتا کیا ہے، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سوچیں گے۔ لہٰذا میں تمہارے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں، گیہوں لینے کے لیے آیا ہوں، قرض لینے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے قرض دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں قرض تو دے دوں گا لیکن ہمارے پاس کچھ گروی رکھو۔ اس کی ذلت کی انتہا دیکھیے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، دوسری طرف یہ حضرت محمد بن مسلمہ جب اس سے قرض مانگتے ہیں تو کہتا ہے کہ قرض میں دوں گا مگر اس قرض کے بدلے ہمارے پاس کچھ سامان گروی رکھو۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے پوچھا کہ کون سا سامان گروی رکھے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ اس کی ذلت کی انتہا دیکھیے، کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو ہمارے پاس گروی رکھو۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے انکار کیا بہانے سے کہ ہم عورتوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں تمہارے پاس، تم تو حجاز کے بہت خوبصورت جوان ہو،
اس لیے تمہارے پاس عورتوں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ دے رہا ہے کچھ دانے بطور قرض واپس لوٹانے کے لیے، اور قرض کیا اور رہن کے لیے گروی کیا مانگ رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس گروی رکھو۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے پھر ایک بہانہ بنایا کہ اگر میں اپنے بیٹوں کو تمہارے پاس گروی رکھوں گا تو پوری زندگی لوگ اسے تانا دیں گے کہ ارے تو وہی ہے نا جس کا باپ قرض لینے کے لیے تمہیں گروی رکھ دیا تھا دوسرے کے پاس، لہذا پوری زندگی ہمارے بچوں کی عذاب ہو جائے گی۔ ایسا نہ کرو، ایسا کرو ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، ہم اپنے تلوار، ہم اپنے نیزے تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے۔ وہ راضی ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ وہاں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد اسے کہہ کر آئے کہ ہم پھر آئیں گے، اور آ کر اس وقت تمہارے پاس سامان بھی گروی رکھیں گے اور قرض بھی لے کر جائیں گے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ رات کے وقت میں حضرت محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، 2-3 لوگ آپ کے ساتھ اور بھی تھے، اس کے اندر ایک صحابی اور ہیں حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی جس عورت نے کعب بن اشرف کو دودھ پلایا ہے اسی عورت نے حضرت ابو نائلہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ یہ بھی قتل کے اندر آتے ہیں ساتھ میں کہ کعب بن اشرف کا کام تمام کر دینا ہے، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ آنے کے بعد جب رات گہری ہو گئی تھی، قلعے کے اندر یہ سو رہا تھا، حضرت نائلہ نے آواز دی اور محمد بن مسلمہ نے آواز دی۔ کعب بن اشرف کی بیوی نے منع کیا کہ اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے رضائی بھائی کی آواز ہے، اور یہ تو محمد بن مسلمہ ہے جو دن میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ واپس آیا، نیچے اترا، اترنے کے بعد خوشبو کے اندر بالکل اٹا ہوا تھا، سر کے اندر بھی خوشبو ڈال رکھی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اسے شیشے میں اتارنے کے لیے کہا کہ واہ کعب، کیا بات ہے، تمہارے جسم سے تو خوشبو پھوٹ رہی ہے، تم تو بہت حسین و جمیل لگ رہے ہو، ایسا لگ رہے ہو خوشبو سے نہا کر آ رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں، ہمارے پاس تو ایک ایسی عورت ہے، یعنی میری بیوی ایک ایسی عورت ہے جو ہر وقت خوشبو میں بسی رہتی ہے، اور عرب کی حسین و جمیل ترین عورت میری نکاح کے اندر ہے، لہذا میں کیوں خوشبو میں بسا ہوا نہ رہوں، میں تو خوبرو جوان ہوں اور میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہوں اس علاقے کے اندر۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اچھا، پھر اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ خوشبو لگا تو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس نہیں ہے، کم سے کم اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے سونگھ لوں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے۔ اس نے کہا بالکل، ایک دم چوڑا ہو گیا اپنی تعریف سن کر، اس نے کہا بالکل ضرور سونگو۔ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے پیچھے آئے اور ایک مرتبہ سونگا اور چھوڑ دیا۔ کہا کیا دوسری مرتبہ بھی سونگنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بالکل، خوب سونگو۔ اس نے دوسری مرتبہ سونگنے کے ارادے سے سر نیچے کیا، اور حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے بالوں کو پکڑ کے جکڑ لیا اور اس کے گلے میں ہاتھ لگا کر اسے جکڑ لیا، اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو ساتھ میں آئے تھے، اس سب لوگوں نے خنجر سے اور نیزے سے اس کے اوپر وار کیا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم کر کے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، کہ یہ چہرے جو آئے ہیں کعب بن اشرف کو قتل کر کے، افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ صحابہ نے سنا تھا، کہا وجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا چہرے مبارک کامیاب ہے۔ حقیقت میں چاند و سورج شرما سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے۔ اے اللہ کے نبی آپ کا چہرے مبارک کامیاب ہے، آپ کا چہرے مبارک بابرکت ہے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، اے اللہ کے نبی ہم اس کا سر اپنے نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ اور آگے آئیے، اسی بخاری شریف کے اندر، اسی باب کے اندر، کتاب المغازی کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک یہودی ہے، ابو رافع نام ہے جس کا، خیبر کے اندر رہتا ہے، بہت بڑا مالدار ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جلا رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تپا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی غلاظت میں ہمیشہ نہایا ہوا رہتا ہے۔ جب اسے بھی خبر ہوئی کہ مکہ والوں کو قتل کیا گیا ہے بدر کے میدان کے اندر، اور مکہ والوں کو شکست اور ہار کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اسے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شاعر بھی تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شعر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخانہ اشعار پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اسے قتل کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ابو رافع کو قتل کرے گا؟ حضرت
عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور 4-5 لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم پہ روانہ کیا کہ ابو رافع کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا۔ خیبر کے اندر یہ اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد قلعے کے اندر داخل ہونے کی ایک تدبیر پیدا کی کہ جب شام کا وقت ہو رہا تھا اور لوگ اپنے جانور وغیرہ قلعے کے اندر لے جا رہے تھے تاکہ مین گیٹ بند کر دیا جائے، تو وہ وہیں پہ چادر لپیٹ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کرتا ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے، پاخانہ اور پیشاب کے لیے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ جو گیٹ مین تھا، وہ جو سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، اگر تجھے قلعے کے اندر جانا ہے تو اندر آ جا، ورنہ میں گیٹ بند کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً قلعے کے اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد اس واچ مین کی، اس سیکورٹی گارڈ کی کارروائی دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکورٹی گارڈ کی کارروائی دیکھ لی کہ یہ تالا بند کر کے، یہ لاک کر کے چابی لٹکا کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دھیان سے دیکھ لیا کہ یہ ابو رافع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والا ہے، یہ رہتا کہاں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہیں پر ایک بالا خانہ بنا ہوا ہے اور اس بالے خانے کے اوپر جا کر یہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں چھپ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد رات کے گہرے ہونے کا انتظار کیا۔ رات جب گہری ہو گئی، سارے لوگ جب سو گئے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تشریف لائے اور ایک ایک گیٹ کھولتے گئے، اوپر چڑھتے گئے اور اندر سے بند کرتے ہوئے گئے، اس نیت سے کہ اگر اندھیرے میں نے ابو رافع پہ حملہ کیا اور شور سن کر لوگ آ گئے تو میں اس وقت تک لوگوں کے ہاتھ نہ لگوں جب تک کہ میں ابو رافع کو قتل نہ کر دوں۔ تو اوپر جاتے گئے اور اندر سے بند کرتے ہوئے گئے۔ اوپر جانے کے بعد دیکھا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا ہے۔ اب پہچاننا مشکل تھا کہ اس میں ابو رافع کون ہے، اب پہچاننا مشکل تھا کہ گستاخ رسول کون ہے، لہٰذا اس نے آواز دی۔ ابو رافع جیسے ہی نام لے کر آواز دی تو اس نے فوراً اٹھ کر کہا کہ کون ہو تم، کیا چاہیے تمہیں۔ جیسے ہی اس نے جواب دیا، جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خنجر سے اس کے اوپر وار کیا، لیکن چونکہ اندھیری رات تھی، گھر کے اندر اندھیرا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، صحیح طریقے سے وار لگا نہیں اور وہ زخمی ہو گیا، چیخو پکار کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے۔ تھوڑے لمحے کے بعد جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، صرف اسے زخم لگا ہے، تو یہ پھر دوبارہ اندر گئے اور جانے کے بعد آواز بدل کر پوچھا کہ ابو رافع معاملہ کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو رافع کو یہ لگا کہ ہمارے قلعے کے لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں ہلاک ہو جائے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے اوپر حملہ کیا گیا ہے، مجھ پر خنجر سے وار کیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ موقع ملا اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس کے پیٹ کے اندر چبھو دیا اور اتنی طاقت سے چبھویا کہ پیٹ کے اندر سے باہر ہو گیا وہ تلوار۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ جہنم رسید ہو گیا ہے تو اسے اترے، بہت تیزی کے ساتھ اترتے گئے، ابھی سیڑھی سے مکمل اترے نہیں تھے اب، مگر انہوں نے سمجھا کہ شاید اب سیڑھیاں ختم ہو گئی ہے، اب زمین پر قدم رکھنے کے لیے قدم باہر بڑھا دیے، فوراً گر پڑے اور گر پڑنے کی وجہ سے ایک روایت کے حساب سے ان کے پیر کی پنڈلی ٹوٹ گئی اور ایک روایت کے حساب سے انہیں بہت زور سے چوٹ آئی۔ لیکن ہم اور آپ اگر ہوتے تو ہم سمجھتے کہ اب تو وہ مر گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے بھاگ کھڑا ہونا چاہیے، مگر وہ عاشق رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے وہاں سے واپس ہونا گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں رات بھر یہی رہوں گا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ابو رافع قتل ہو گیا ہے، مارا گیا ہے، تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی پگڑی کھولی اور پگڑی کھول کر اپنا عمامہ کھول کر پیر کی ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی، پنڈلی کی ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی، اس پر باندھ دیا اور ایک کونے میں دبک کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا، جب پو پھٹنے لگی، صبح صادق
सादिक का वक्त हुआ तो किले के अंदर ऐलान किया गया कि किसी ने अबू राफे को कत्ल कर दिया है, अबू राफे मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद फिर उन्होंने वो कुंडी से वो चाबी उठाई, गेट खोला और बाहर तशरीफ़ ले गए। बाहर उनके साथी इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उठाया और उनके कदमों पे, उनके पिंडली पे रखा, और पिंडली पे रखने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे हाथ फेरा। दस्ते मुबारक का फेरा जाना था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं, मेरी पिंडली ऐसी हो गई जैसे उसमें कभी तकलीफ थी ही नहीं। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि जो लोग भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत दोनों में उसके लिए ज़िल्लत लिख दी है। और आगे आइए बताता हूँ, नसई शरीफ के अंदर एक हदीस जिक्र की गई है कि अगर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, अगर कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने वाला हो, एक बात ये बता दूं कि दुनिया के अंदर सबसे अमन वाला शहर अगर कोई है तो मक्कतुल मुकर्रमा है। सबसे अमन वाला शहर आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल पर मारिए कि सबसे ज़्यादा अमन कौन से शहर में है, सबसे कम क्राइम पूरी दुनिया में कहाँ होते हैं, तो मक्का मुकर्रमा का नाम आएगा। आप गूगल कर लीजिए। तो पूरी दुनिया में सबसे अमन वाला शहर मक्का है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ लड़ाई भिड़ाई को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने खुद इस शहर की कसम खाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ताला कसम खाता है इस शहर की, शहर अमीन की। तो मक्का के अंदर लड़ाई झगड़ा करना, जंगो जिदाल करना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ख़ास मौके पर हम आपके लिए इस शहर को हलाल कर देंगे। वो ख़ास मौका कब था? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पे चढ़ाई कर रहे थे। मदीना से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का मुकर्रमा पे चढ़ाई करने के लिए आए थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को आपके लिए हलाल कर दिया था। तो एक तो मक्का अमन का शहर है, यहाँ लड़ाई भिड़ाई करना जायज़ नहीं है, हराम है। और मक्का के अंदर जो खाने काबा का एरिया है, जो हरम का एरिया है, उसके अंदर अगर कोई कातिल जाकर खड़ा हो जाए फिर भी उसको वहाँ तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाएगी। यानी बाप को कत्ल करके कातिल सामने जाकर खड़ा है और बेटा नज़रों से देख रहा है, मगर अल्लाह का हुक्म है कि अब यहाँ इसे तकलीफ़ ना पहुँचाना, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर ले जाओ, फिर इसकी जो सज़ा है उसे सज़ा दी जाएगी। बेटे को कत्ल करके कातिल खाने काबा में आके खड़ा है, बाप को हुक्म यह है अब इसको यहाँ तकलीफ़ नहीं पहुँचाना, इसे यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाओ, वहाँ इस पर हद जारी की जाएगी, वहाँ इसको सज़ा दी जाएगी। मगर खाने काबा के अंदर नहीं। भाई को कत्ल करके कातिल सामने आकर खड़ा है, दूसरा भाई मौजूद है, देख रहा है कातिल यहाँ खड़ा है, मगर इसे यह हुक्म नहीं है कि ये यहाँ कातिल को तकलीफ़ पहुँचाए, नहीं, इसके बाहर निकलने का इंतज़ार करो, इसे बाहर निकालो और वहाँ उसको सज़ा दी जाएगी। तो खाने काबा के अंदर का ये हुक्म है कि अगर काबा में कहीं पर भी कोई खड़ा हो तो उसको वहाँ पर सज़ा नहीं दी जाएगी, वहाँ उसका इंतज़ार किया जाएगा कि वो बाहर निकले या उसे बाहर निकाला जाएगा। तो अगर मुतलक खाने काबा का जो एरिया है, जो मस्जिद हराम का एरिया है, अगर मस्जिद हराम के एरिया में कोई बंदा खड़ा हो और वो मुजरिम हो, फिर भी उसको वहाँ पर मारने का हुक्म नहीं दिया गया। लेकिन अगर कोई गुस्ताख़ रसूल हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने वाला हो, और वो खाने काबा में ना हो बल्कि खाने काबा के पर्दे के अंदर जो गिलाफ है खाने काबा का, उस गिलाफ के अंदर भी छुप कर खड़ा हो, उसको पकड़ के खड़ा हो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, तब भी उसको वहाँ कत्ल कर दिया जाएगा। नसई शरीफ ने एक हदीस जिक्र की है, इन वजदतुमूहुम मुतअल्लिकीन बिअस्तारिल काबति फक़्तुलूहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौके पर, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान किया था कि जो आदमी खाने काबा में आ जाए वो अमन में है, वो माफ़ कर दिया गया। जो आदमी अबू सुफियान के घर में खड़ा हो जाए वो अमन में है, वो माफ़ कर दिया गया। जो आदमी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले और लड़ाई ना करे हमसे, वो माफ़ कर दिया गया। आम ऐलान माफ़ी का था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में खड़े होकर इरशाद फरमाया था, इज़हबू अंतुमुत तलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, आज
تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی 6 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ارشاد فرمایا تھا، ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ فاقتلوہم، کہ اگر ان 6 کو تم خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی دیکھو چھپے ہوئے، تب بھی اسے قتل کر دو۔ اس کے اندر ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اس کے اندر قیس تھا، اس کے اندر رہبہ تھا، اس کے اندر ایک آدمی ہے ابن خطل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ وہ اس دن واقعی خانہ کعبہ کے پردے کے اندر، غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا، وہاں وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میری جان بخش دی جائے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی، اے اللہ کے نبی، ابن خطل خانہ کعبہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، وہاں وہ امن چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ فاقتلوہم، اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، پھر بھی اسے پکڑ کے قتل کر دو۔ یہ دنیا کے اندر پہلا قتل ہے جو خانہ کعبہ کے اندر، اسلام کے اندر پہلا قتل ہے جو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم، آپ جب خانہ کعبہ کی طرف گھوم کر کھڑے ہوں گے، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ کا گیٹ ہے اوپر جو اونچائی پر ہے، اس اونچائی پر جب کی طرف دیکھ کر جب آپ کھڑے ہوں گے، منہ کر کے کھڑے ہوں گے، تو جو حجر اسود کا حصہ ہے وہ آپ کے بائیں ہاتھ کو ہوگا، اور جو مقام ابراہیم کا حصہ ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ کو ہوگا۔ ان دونوں کے بیچ میں اس کو پکڑ کے جہنم رسید کیا گیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کیا ہے، اس کے لیے لعنت ہے، اور آخرت کے اندر تو لعنت ہے ہی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک نہیں، ہزاروں واقعے ایسے ہیں جب جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ذلیل کیا ہے، کبھی انسانوں کے ذریعے ذلیل کیا، کبھی اپنے نیک بندوں کے ذریعے ذلیل کیا، کبھی جانوروں کے ذریعے ذلیل کیا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج کر اسے ذلیل کیا ہے۔ مگر جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشا نہیں ہے، اسے ذلیل کر کے چھوڑا ہے۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی ہوتی رہے اور ہم سنتے رہے اور دیکھتے رہے؟ نہیں، ایک ایمان والے کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی جا رہی ہو اور امت خاموش تماشائی ہو، خاموش دیکھ رہی ہو، تو ایسی امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس زندگی سے مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہم تلوار لے کر باہر نکل جائیں؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، آپ کو تلوار لے کر باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی ہوتی ہے، کیا آپ کا دل بے چین ہوتا ہے؟ کیا آپ صحابہ کرام کی طرح تڑپ اٹھتے ہیں؟ کیا آپ اہل ایمان کی طرح تڑپ اٹھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، ہم اپنے کاموں میں مست رہتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، ہمیں نہ خبر ہوتی ہے، خبر ہوتی بھی ہے تو اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، ہم اس کے لیے حرکت میں نہیں آتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کیا کر سکیں گے۔ آپ کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ اللیگل طریقے سے کوئی کام نہ کریں۔ شریعت اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گھروں سے نکل کے توڑ پھوڑ کریں، آگ زنی کریں، گاڑیوں پہ پتھراؤ کریں، بلڈنگوں پہ پتھراؤ کریں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہاں لیکن اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جو لیگل طریقے سے کر سکتے ہیں اس پر FIR بک کرنا ہے، حکومت کو مجبور کرنا ہے، حکومتی طور پر لیگل طریقے سے جو احتجاج کیا جانا ہے، جو پروٹیسٹ کیا جانا ہے، جس کی آپ کو سنویدھان نے اجازت دی ہے، آئین نے اجازت دی ہے، آپ ان حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر ان تمام لوگوں کو پریشان کریں، ان تمام لوگوں پر لیگل کارروائی کرنے کی کوشش کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا تو یاد رکھیے کل میدان محشر میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا، مکہ المکرمہ چھوڑا تھا، میں نے تو تمہارے لیے خانہ کعبہ کی جدائی برداشت کی تھی، میں نے تو تمہارے لیے جنگ احد کے اندر اپنے دانت شہید کروانا گوارا کیا تھا، میں نے تو تمہارے لیے اپنے بیٹیوں کو طلاق دلوانا گوارا کیا تھا، مگر جب میری حرمت پر بات آئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
اس لیے ہم اہل ایمان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جو بھی لیگل کارروائی آپ کر سکتے ہیں، ایف آئی آر جہاں جہاں کروا سکتے ہیں وہاں وہاں ایف آئی آر کروائی جائے ان تمام لوگوں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہیں، اور لیگل طریقے سے اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ دوبارہ کوئی بھی بندہ جرأت نہ کر سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔